الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد۔ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک خواتین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین یہ ہمیشہ سچ بولنے والی ہوتی تھیں، جھوٹ سے نفرت کرتی تھیں۔ جھوٹ بولنا خواہ بچوں سے ہو یا کسی اور سے، ہرگز ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خواتین اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیتی، ان کو جھوٹ سے نفرت دلاتی۔ سچائی کی خوبی اپنانے کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا یہ وصف بیان فرمایا اور اس پر ان کو اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری خواتین کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور ہمارے پروگرام میں الحمدللہ گزشتہ کئی اقساط سے سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آئیے ان کا ذکر خیر مزید سنتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سیدی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی، بہت عبادت کرنے والی تھی، اور عورت کی انتہائی شان بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 روزے رکھے، رات کو بھی آرام نہیں کیا۔ 8ویں دن بھوک کی بہت شدت ہوئی، نفس نے بھی کھانے کی خواہش بہت شدت کے ساتھ ظاہر کی، تو ایک شخص کھانا لے کر آیا۔ آپ نے پیالہ لیا، چراغ جلانے کے لیے اٹھیں، کہیں سے بلی آئی تو بلی نے کھانے کا پیالہ الٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پانی پینا چاہا تو چراغ بجھ گیا، پانی کا پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ تو آپ نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ درد کے ساتھ کہا تو غیب سے آواز آئی، دنیاوی نعمتوں کی آپ طلبگار ہیں تو عطا کر دیتے ہیں، اللہ اللہ۔ مگر تمہارے دل سے اپنا درد نکال دیں گے، کیونکہ 2 متضاد چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے دل کو دنیا کی محبت سے ایسا خالی کیا جیسے مرنے والا آخری وقت ہوتا ہے تو دنیا سے وہ بالکل وہ دل سے نکل چکی ہوتی، موقع ایسا ہوتا ہے۔ ہر روز پھر آپ صبح کے وقت دعا کرتی تھیں، یا اللہ مجھے اپنی جانب ایسا متوجہ کر لے کہ دنیا والے مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے۔ کاش وہ سب سے کنارہ کشی کریں اور ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ اور سورہ اعلیٰ میں رب کائنات فرماتا ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت دنیا سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔
سبحان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں. دو شادیاں ہوتی ہیں نا تو اب دو عورتیں ایک گھر میں تو دونوں کیسے آپس میں لڑائی بڑائی چلتی رہتی ہے. تو اسی طرح دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں. جتنا ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک دن فرمایا کون ہے جو ہمیں ہمارے محبوب کا پتہ بتائے, یعنی اللہ پاک کا پتہ بتائے. سبحان اللہ. خادمہ نے عرض کی خادمہ بھی آپ کی تھی, ہمارا محبوب تو ہمارے ساتھ ہے اللہ اکبر. مگر دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے. وہ دنیا کی مشغولیات وہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے. حضرت محمد بن عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں رابعہ بصریہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کی عمر مبارک 80 سال. گھر میں ایک چٹائی تھی, 2 گز لمبی بانس کی ایک کھونٹی تھی, ایک مٹکا, ایک پیالہ, ایک موٹا اونی کپڑا جس پر آرام کرتی تھی, اسی پر نماز پڑھتی تھی. اور گھر کی چھت کہیں چمڑے کہیں بوریے کی تھی. بانس کی کھونٹی پر کفن لٹکا ہوا تھا. جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کانپنے لگتی. کسی قوم کے پاس سے گزرتی تو وہ جان لیتے کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی, کوئی عبادت گزار ہے. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر. مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کرنی ہے نا. بالکل. ایسا تو نہیں ہوگا کہ چلو اب تیاری کر لیں کہ پتہ چل گیا جی اگلے دن موت ہے, جی اگلے مہینے موت ہے, اگلے سال پتہ نہیں کب آ جائے گی. سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. دیکھیں اللہ والے موت کو یاد کرتے ہیں. موت کو یاد کرنے کا ایک انداز یہ بھی کفن لٹکایا ہوا ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت ایک بادشاہ کا واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے اندر وہ تابوت رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی کفن رکھا ہوا تھا. پھر اس نے خادموں سے کہا اس کو اٹھا دو. کہ حضرت کیوں؟ کہا میری داڑھی کے اندر نا اب سفید بال آ گئے. اللہ اللہ. تو میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے موت کی دل بادشاہ ہوگا. امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھیں نا, ایسا گھر میں اپنے کمرے میں آپ نے الموت مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, آپ اپنے میسیجز میں لکھتے ہیں. سب سے اوپر اللہ اور آخر میں بیچ میں جو نصیحت ہے وہ ہے آخر میں الموت. تو اللہ والے موت کو یاد کرتے ہیں. جب موت کو یاد کرنے والا قیامت کے روز 20 مرتبہ جو یاد کرے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. روزانہ ڈیلی یاد کرے. اچھا جو موت کو یاد کرے گا تو اس کو موت کی تیاری کی فکر ہوگی. جو موت کو یاد کرے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا. پھر کیوں تیری میری کرنی, کیوں جھگڑے کرنے, کیوں لڑائیاں کرنی ہیں جی. رب میں نے اس کو جیل میں کرا دیا, تو قبر میں اترنے والا ہے, اس کو جیل میں کرا دیا, بڑا تیر مارا تو نے. میں نے اس کو جا کے گالیاں سنائی, کیا کارنامہ کیا, حرام کام کیا, جہنم میں لے جانے والا کام کیا. اور مرنے والا ہے قبر میں جا کر کیا حساب دے گا گالیوں کا, اور قیامت میں کیا حساب دے گا رب کی بارگاہ میں, اس کی فکر ہی نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین, جس میں رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں. اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ننھی مبلغہ ہے. اس میں آج ہمارے ساتھ ہے صالحہ فاطمہ. ہم ان سے سنیں گے کہ وقت کی پابندی کی کیا اہمیت ہے. جی صالحہ فاطمہ. وقت کی پابندی ایک بہت اچھی صفت ہے. ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے. مثلاً اذان, نماز, روزہ, حج وغیرہ کی پابندی کے ساتھ ہی ادا کیے جاتے ہیں. سورج, چاند, ستارے, دن اور رات وقت کی پابندی کرتے ہیں. تمام چیزیں ہمیں وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہیں. لہٰذا ہمیں بھی اپنے کام پابندی سے کرنے چاہیے. مثلاً ہمارے اسکول جانے میں وقت پابندی کریں, سونے میں وقت پابندی کریں. جو وقت جس کام کے لیے ہے اس میں وہی کام کیجیے. مثلاً پڑھائی کا وقت تو پڑھائی کریں, کھیلنے کا وقت تو کھیل کود کریں, ہوم ورک کا وقت تو ہوم ورک کریں.
نماز کا وقت تو نماز ادا کریں۔ یہ بتائیں کہ وقت کی پابندی کے کیا فوائد ہیں؟ وقت کی پابندی کے بہت سے فوائد ہیں، مثلاً ہمارے تمام کام وقت پر اور آسانی سے ہو جاتے ہیں، ذہنی پریشانی سے بھی بچ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے شرمندگی اور ذلت سے بھی بچ جاتے ہیں، کاموں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے، تعریف کرتے اور عزت کرتے ہیں۔ صالحہ فاطمہ، اچھا تو یہ بتائیں کہ وقت کی پابندی نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً ہمارے کام لیٹ ہو جایا کریں گے، جس پر لوگوں کی باتیں اور طعنے سننے پڑیں گے، کام میں ترتیب نہیں رہے گی، بھولنے کی عادت بن جائے گی، اسکول وغیرہ سے لیٹ ہونے پر سزا ملے گی، ہمارے لیٹ ہونے سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجائے خاتم النبیین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ ہماری ننھی مبلغہ نے ماشاءاللہ بڑی نصیحت بھری باتیں کی۔ نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب سے یہ ایک عرض کرنا ہے، الحمدللہ ہماری اسلامی بہنوں کا جو دینی کام ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے، ملک میں ہے، بیرون ملک میں ہے، ہر شہر کے ساتھ حاجی صاحب نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو کیا نیو سوسائٹیز میں بھی ہماری اسلامی بہنوں کا دینی کام ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اسلامی بہنوں کا دینی کام پاکستان کے اکثر شہروں میں الحمدللہ ہو رہا ہے، اور 150 کے لگ بھگ فیضان صحابیات بن چکی ہیں اسلامی بہنوں کے مدنی مراکز، سبحان اللہ۔ اس میں سارا ایڈمن اور مبلغہ اور معلمہ اسلامی بہنیں سب، ماشاءاللہ۔ وہاں کورسز بھی ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، تعویذات بھی روحانی علاج کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نیو سوسائٹیز میں بھی اسلامی بہنوں کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ اسلامی بہنیں ذمہ دار بنائی جاتی ہیں، سوسائٹی ذمہ دار بنائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر بھی مختلف سطحوں پر ذمہ دار، یہاں تک کہ عالمی مجلس مشاورت، جیسے اسلامی بھائیوں میں شورا، مرکزی مجلس شورا، تو اس طرح اسلامی بہنوں میں عالمی مجلس مشاورت، اس کے اندر ممالک تقسیم ہے، پوری دنیا کے، پاکستان بھی اور شعبے بھی تقسیم ہے۔ تو نیو سوسائٹی کی بھی ایک اسلامی بہن ذمہ دار ہے جو مجلس مشاورت ہے اس میں کے بھی اندر۔ جی جی۔ اب نیو سوسائٹیز میں کام کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں، اور جو معاشرتی ٹاپکس ہیں، سوشل ٹاپکس ہیں، اس پر سیشن ہوتے ہیں، تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی سلیکٹڈ اسلامی بہنیں جو وہ کرتی ہیں، صحیح۔ درس قرآن، مدرسۃ المدینہ بالغات، بچیوں کے لیے تو الگ سے مدرسے ہیں، یہ جو بڑی عمر والی اسلامی بہنیں ہیں 15+، تو ان کے لیے اس کی ترکیب ہوتی ہے تاکہ وہ بھی قرآن پڑھیں۔ اچھا، سنتوں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، پھر موقع کی مناسبت سے وہ محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، کفن دفن کے تربیتی سیشن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مرد یا عورت مرنا تو ہے، گھر میں کوئی فرد اچانک فوت ہو جائے، اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کے کیا معاملات ہیں، غسل میت کا کیا معاملہ ہے، اور پھر کفن کیسے پہنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی بہنیں مطلب سکھاتی ہیں؟ جی، سکھاتی ہیں باقاعدہ، کیونکہ عورتوں کو غسل عورتیں ہی دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جامعۃ المدینہ گرلز، مدرسۃ المدینہ گرلز، فیضان صحابیات کا قیام بھی نیو سوسائٹیز میں اسلامی بہنیں کر رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ فیضان آن لائن اکیڈمی جو ہے، اس کی بھی ترغیب ہوتی ہے کہ آن لائن مختلف کورسز کر لیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں پڑھ لیں۔ جی، 24 گھنٹے کے اندر اندر جب چاہیں آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے دعوت اسلامی عالمہ بنا دے گی، گھر بیٹھے آپ کو حافظہ بنا دے گی۔ اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں؟ جی، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو۔ الحمدللہ نیو سوسائٹیز میں جو کام ہے، اس میں لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی ہے، اللہ کی رحمت سے، اور سلسلے جاری ہیں، اور مزید اس کو بڑھانے کی کوشش تو جاری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اسلامی بہنوں کا دینی کام جو ہے اللہ کی رحمت سے نیو سوسائٹیز میں بھی ہو رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہم نے نگران پاکستان سے سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔
امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے اولاد کے حقوق لکھے، بیٹوں کے بھی ہیں بیٹیوں کے بھی ہیں. مختصر سا رسالہ ہے، اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا اسلامک ای بک لائبریری سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور حقیقت ہے اس کو اگر کھولا جائے نا تو شاید اتنی بڑی کتاب بن جائے. اعلیٰ حضرت نے تو بہت وہ اس کو شارٹ کر کے لکھا، رسالہ جو ہے رسالہ مختصر. اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق میں یہ بھی لکھا کہ مرنے کے بعد کی فکر رکھے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. اب ایسی فکر نہ رکھے کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو. زندگی میں کم از کم 2/3 ترکہ چھوڑ جائے، ثلث 1/3 مال سے زیادہ خیرات نہ کرے. صحیح. کہ جی اب اللہ کے راہ میں سب قربان کر دیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اچھی بات کب ہے جب ہم اس کے اہل ہوں. ہم اس کے اہل نہیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اہل تھے. سبحان اللہ. کہ ان کی جو شان توکل تھی وہ کچھ اور ہی تھی. کیا ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ ان کے لیے ترکہ چھوڑ کر جانا چاہیے تاکہ اولاد بعد میں محتاج نہ ہو جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں تھا، میں سخت بیمار ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی رحیمی دیکھیے، عیادت کے لیے تشریف لائے. عرض کی اے اللہ کے نبی، میں ترکے میں مال چھوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں 2/3 مال راہ خدا میں اور 1/3 اس بیٹی کے لیے وصیت کر جاؤں؟ آقا نے فرمایا نہیں. کہا آدھا؟ فرمایا نہیں. عرض کی راہ خدا کے لیے 1/3 کی وصیت کر کے 2/3 بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے 1/3 کی وصیت کر دو. 1/3 بہت ہے. اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو انہیں غریب چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو معلوم ہوا مرنے سے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنا اچھی بات ہے، مگر اولاد کے لیے ترکے میں کم از کم 2/3 66% مور اور لیس یہ مال ضرور چھوڑنا چاہیے تاکہ بعد وفات اولاد محتاجی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے. شریعت اسلامیہ نے آدمی پر بال بچوں کی کفالت فرض کی ہے، تو مرنے سے پہلے سارا مال صدقہ کر دینے کی ہرگز اجازت نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے جس کا نفقہ اس پر لازم ہے وہ اسے ضائع کر دے. ورثاء کے لیے کتنا مال چھوڑے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا اس مال کی مقدار جو ان وارثوں کے لیے چھوڑنا مناسب ہے. ہمارے امام یعنی امام اعظم نے 4000 درہم یعنی ہر ایک کو اتنا پہنچے، اور امام ابو بکر فضل سے 10,000 درہم مروی. مال ہوگا تو ظاہر چھوڑے گا. تو اولاد کو محتاج نہ چھوڑے. اسلام بہت پیارا ہے. سبحان اللہ. ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، سیکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں کریں، دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہے، کامیاب ہے. اچھا اولاد سے ناراض ہو کر سارا مال وہ کر دیتے ہیں تو اس کی اجازت؟ اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. آگ کرنا، آگ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. تو جو اولاد نافرمان ہے اس کو آگ کیا کرنا ہے؟ وہ پہلے ہی آگ ہے وہ. اچھا فتاوی رضویہ شریف میں بیوی بچوں کو بھوک پر قائم رکھنا جائز نہیں. اسی طرح کمانے والے کو توکل کر لینا بھی جائز نہیں. عیال کے حق میں توکل کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دینا یا توکل کرتے ہوئے انہیں اخراجات کا اہتمام نہ کرنا یہ حرام ہے. اور اگر یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے تو یہ شخص پکڑا جائے. تو اللہ پاک کرم فرمائے اولاد کے جو حقوق ہیں ہم پہچانے بھی اور ادا بھی کریں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. الحمدللہ اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور ایک قابل رشک خاتون کا تذکرہ بھی کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ ایک رات
رسول پاک کے ایک مہمان کو مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ کہا کہ صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، اس کے بعد تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے اٹھنا، چراغ کو بجھا دینا، ہم دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مہمان کو دکھانے کے لیے برتن میں ہاتھ بھی ڈالیں گے اور ویسے منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور ہم دونوں صبر کریں گے۔ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے بچوں کو سلایا، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، پھر وہ ترکیب سے چراغ کو بجھا دیا۔ دونوں مہمان کے ساتھ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، مہمان کھاتا رہا اور یہ دونوں برتن میں ہاتھ بھی ڈالتے رہے، خالی منہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اندھیرے میں اس کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ میاں بیوی بھوکے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی، نیچی نظریں، کل کی خبریں، کیا شان ہے میرے نبی کو۔ واقعہ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوا اور میرے نبی کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ایثار کیا، اللہ اکبر، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایثار، اللہ میں اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ضرورت کی چیز اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں خرچ کر دے، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور قرآن پاک میں انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ، ان کی تعریف کرتے ہوئے اس صفت کو خاص طور پر بیان کیا گیا سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت کریمہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ صاحبہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایثار کرنا سیکھیں۔ مہمان آ گیا تو پہلے کے لوگ مہمان کے سامنے سارا کھانا رکھ دیتے تھے کہ جو بچے گا ہم کھا لیں گے، تو ہمیں تو پہلے اپنی فکر ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، چاہے مہمان کے سامنے کم ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، تو یوں نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قابل رشک ہیں وہ خواتین جو شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ اب وہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں جب ان کے رشتہ دار آتے ہیں، بچوں کے ننیال سے کوئی آتا ہے تو عورت بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور ددیال سے کوئی آئے تو میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کہ ہو سکتا ہے واقعی طبیعت ٹھیک نہ ہو، لیکن ہر باری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دال میں کالا لگ رہا ہے نا۔ تو جو بھی مہمان گھر میں آئے شرعی پردہ وغیرہ دیگر معاملات کرتے ہوئے وہ اس کی خدمت کریں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر بھی دے گا اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں گا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا قاضی صاحب سے سوال ہے کہ اصلاحی معاشرہ میں خواتین کس طرح کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عورت کو معاشرے کی اصلاح میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اولیاء کسی ماں کے بیٹے ہی تھے نا۔ بالکل، ماں کے ذریعے ہی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ تو ماں جو ہے
یہ پہلی ٹیچر ہے، فیمیل ٹیچر بچے کی، اور میل ٹیچر اس کا والد ہے. والد ہیں. تو یہ دونوں ٹیچر جو ہے نا یہ ایجوکیٹڈ ہوں، اسلامی نقطۂ نظر سے عرض کر رہا ہوں. اور اب بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی. تو ماں، اب جیسی ماں ویسی اولاد. بالخصوص بیٹیاں تو تقریباً ماں جیسی ہوتی ہے، جیسی ماں ہوتی. عام ایک کلیہ جو وہ بتا رہا ہوں، ماں کو کاپی کرتی ہیں. کاپی کرتی، بالکل کریں گے. اچھا، تو ماں جو ہے وہ چادر و چار دیواری والی، با حیا با پردہ، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، تو انشاءاللہ نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. عورتیں وہ جو ٹیچر ہوتی ہیں، اب خیر جہاں کو ایجوکیشن ہے اس کا تو نہیں عرض کیا جائے گا، تو اللہ رسول کی اجازت نہیں ہے بے پردگی کی. اچھا، ماں کا معاملہ سب سے بنیادی ہے. پھر اس کے بعد عورت کی ایک حیثیت ہے بیوی کی. تو ایسی کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی خوش عقیدگی کا سبب بنی، جو اپنے شوہر کے ایمان لانے کا سبب بنی، جو اپنے شوہر کے نمازی بننے کا سبب بنی، قادری اتاری بننے کا سبب بنی، اور نیک اور دیندار بننے کا سبب بنی. بالکل. نہیں، ایک شخص کا مدنی چینل پر ہی وہ میں دیکھ رہا تھا، تو پہلے ایک پروگرام آیا کرتا تھا نا، وہ مختلف جو لوگ ماحول میں کیسے آئے. تو ایک صاحب کا کہتے میں ماحول میں آنے سے پہلے ڈکیت تھا، اللہ، میں ڈکیتیاں کرتا تھا. تو جب میں گھر میں آتا تو میری بیوی جو ہے میں اس کو دیکھتا کہ وہ رات کے آخری پہر مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو آخر کار اس کی دعائیں رنگ لائیں. مجھے اللہ نے دعوت اسلامی عطا فرمائی، میرے دل میں ان ڈکیتیوں اور چوریوں کا جو نا وہ نکل گیا خیال، اور نفرت بیٹھ گئی. الحمدللہ میں نے دینی ماحول اپنا لیا. سبحان اللہ. تو ماں، بیوی کتنی ایک اچھی حیثیت ہے. تو عورت اپنے گھر کے مالکہ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی. اور بچے گھر میں ہی ہوتے ہیں، اور بچپن جو ہے وہی وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے. تو عقیدے اعمال کی اصلاح یہ ماں کی حیثیت سے عورت بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں جو اوصاف بیان کیے گئے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، اس میں ایک وصف بیان ہوا، والصادقات، اور سچی عورتیں. سبحان اللہ. اور ان سچی عورتوں کا ریوارڈ کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو انعام عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ان سچی عورتوں میں جو قول و فعل کی سچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سبحان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہیں عورتوں کے لیے رول ماڈل، پرسنالٹی جس کو فالو کیا جائے. ان کی شان سورہ مائدہ میں رب کائنات فرماتا ہے، اللہ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں بہت سچی ہے. سبحان اللہ. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سچی اور پارسا خاتون تھیں. اسی سچائی سے متاثر ہو کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے کوئی عورت زینب سے دین میں بہتر، خدا سے زیادہ ڈرنے والی، زیادہ سچ بولنے والی، زیادہ صلہ رحم اور خیرات کرنے والی نہیں دیکھی. صلہ رحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سچ بولنے والی، کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی، صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی. بیٹا ادھر آؤ کچھ دوں گی، اگر واقع دینا ہے تو پھر تو صحیح ہے، ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ نہیں دینا تو جھوٹ ہے. جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے کسی گھر میں، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا ابھی، تو کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی، بیٹا آؤ کچھ دوں گی. فرمایا کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی کھجور دینا چاہتی. فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اکبر. اللہ. تو بچوں سے، اور سب سے ہی سچ بولنا ہے، بچوں سے بھی سچ بولنا ہے. تو ڈرانے کے لیے کہ سو جاؤ ابھی بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، بہو آ جائے گا. اب کہتے ہیں کیا بہو؟ کیا ہے؟ تو بچے کے ذہن میں بہو پہلے سے بیٹھا ہوا، ڈر اسے بیٹھ کہہ جائے کہ گا. فلاں کمرے سے جا کے چیز لیا، بہو سے ڈرے گا. بہو.
اچھا وہ ڈر بھی رہا, بہانا بھی مل گیا اس کو, خود بچے کو ڈرپوک بنا رہے ہیں. اس کو وہ بچوں کو بہادر بنائے. تو وہ ایک خاتون حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا واقعہ 4 شہیدوں کی ماں امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا وہ, کہ میدان جنگ میں اپنے 4 بچوں کو لے کر گئیں اسلام کی خاطر, اور جب چاروں شہید ہو گئے تو کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بننے کا شرف عطا کیا. کیسی ماں تھی, پھر اولاد بھی کیسی تھی. اللہ اکبر. تو سچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں تھی. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب حضور جھوٹ پر آگاہ ہوتے, اگرچہ جھوٹ چھوٹا سا ہوتا تو اس جھوٹ بولنے والے کو اپنے مبارک دل سے نکال دیتے, یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ غیبت زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ, فیصلہ مشکل. اللہ اکبر. جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی جب رخصتی ہوئی تو سہیلیاں بھی آئیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو کچھ دو. تو انہوں نے کہا ہمیں خواہش نہیں. میرے نبی نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. اب آپ کو آفر ہو رہی ہے کہ جی کھانا کھائیے, کہ مجھے بھوک نہیں ہے, تو بھائی ویسے کہہ دیں بارک اللہ, اللہ برکت دے. بعض کو نہیں بھوک ہوتی تو وہ صحیح ہے, بعض کو بھوک ہوتی ہے لیکن وہ دیکھے کھانا اتنا سا بھائی مسئلہ ہو جائے گا, میں تو اچانک دھمکاؤں, یہ تو ہمارے لیے تو انہوں نے تیار کیا ہی نہیں ہے. تو جیسا پھر تعلق ہو, ایک آدمی والا لے لیا یا برکت کی دعا دے دی تو ہو جائے. تو جھوٹ نہیں, سچائی کو اپنائیں. سچائی کا اللہ نے حکم دیا, سچائی کا رسول نے حکم دیا, لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. تجارت میں اہم چیز کیا ہے؟ اعتماد ہے. اچھا اعتماد کب قائم ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اچھا ایک فائدہ اور کیا ہوگا, ہم سچے تو ہمارے بچے بھی سچے. ورنہ بچے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں کہ تو ہمیں بھی ڈوج کیا کر, تو ہمیں بھی دھوکہ کس طرح دے, تیری تربیت ہم کرتے ہیں. خود اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ ہی سیکھے گا. تو ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے, جن کے عقیدے سچے, جن کے عمل سچے, جن کے قول سچے, تو انشاءاللہ ہم بھی ہو جائیں گے سچے. تو وہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے نا, جھوٹا چور. جی ہاں, زبردست رسالہ بچوں کی تربیت کے لیے, اور بچوں کے نہیں, امی کی تربیت کے لیے بھی, ابو کی تربیت کے لیے, سب کی تربیت کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, امور خانہ داری. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مکھیوں کو کیسے بھگائیں, یہ تو مسئلہ شاید انٹرنیشنل ہے, گھر گھر کا مسئلہ, ہر آفس کا بھی مسئلہ ہو شاید. مکھیوں کو خام خانی مارنا چاہیے, رحم کرنے سے ثواب ملتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے, تو آپ کی جو انک تھی اس وقت, وہ جیسے وہ پودا نکلتا نا, کانا کہتے ہیں پنجابی میں, اس کا وہ قلم ہوتا تھا, تو اس پر مکھی آ کے بیٹھ گئی. تو آپ ٹھہر گئے لکھنے سے, تو مکھی نے جو چوسنا تھا چوس کے اڑ گئی. تو بعد انتقال پتہ چلا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش فرما دی. تو خام خواہ نہیں. اچھا مکھیاں تنگ کرتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں خراب کرتی ہیں, نقصان کرتی ہیں, تو اب ان کو مارنے میں حرج نہیں ہے. تو الیکٹرک بیٹ, کل پیسٹ, فلائی کلر مشین, ماسکیٹو کلر لیمپ, مکھیوں کو مچھروں کو جلانا اس کی اجازت نہیں. اچھا گھروں میں مکھیاں بن بناتی ہیں, تو بھی ہم نے ماحول ایسا کیوں بنایا کہ مکھیاں آئیں؟ ہم اپنا ماحول ٹھیک کریں. مکھی اپنے چھوٹے سے جسم میں 10 لاکھ کے قریب بیکٹیریا رکھتی ہے. ان بیکٹیریا کو انسانی جسم میں منتقل کرنے کے لیے انہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, صرف کھلی جگہ پر پڑے کھانوں میں بیٹھ جانے سے بیکٹیریا انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے. تو گھروں کو صاف ستھرا رکھیں, مکھیوں سے نجات کے لیے گندگی نہ ہونے دیں, کھانے پینے کے داغ ہیں دھبوں سے بچائیں, کھانا رکھنے کی جگہ کو صاف رکھیں, کھانے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں, چینی, شکر, آٹا, مسالے, خشک اجزاء سیل پیک پلاسٹک ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں. فنائل کا پوچھا لگائیں, گھر میں لگاتے ہیں فرش پر تو وہ لگائیں. مکھیاں فنائل والی جگہ پر نہیں بیٹھتی ہیں. اچھا ہفتے میں 1 دفعہ ضرور یہ کریں کہ فنائل والا پوچھا لگائیں,
कीड़े मकोड़े ऐसी जगह रुख नहीं करते या मर जाते हैं, जरासीम का खात्मा हो जाता है। साबुन का महलूल जो है वो बोतल में डालकर उसका स्प्रे कर दें। इस स्प्रे का इस्तेमाल मक्खियों की तादाद कम करने में बहुत ही मौसर होगा। अच्छा, बेकिंग सोडा और लीमू का स्प्रे, ये भी फायदेमंद होगा। 1 कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो और 2 लीमू का रस निचोड़ लें। अब ये आपका जो लिक्विड जो तैयार हुआ, महलूल तैयार हुआ, स्प्रे की बोतल में भर के घर के कोनों में इसको स्प्रे कर दें। घर में मौजूद मक्खियां कीड़े खत्म हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। सेब का सिरका, विनीगर ऑफ एप्पल, मक्खियां भगाने के लिए ये भी बेहतरीन इंतखाब है। 4 कप सिरके के 20 कतरे तुलसी के तेल, तेल वगैरह इस तरह अत्तार की दुकान से मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान से। 20 कतरे पुदीने का तेल, 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच बर्तन धोने वाले लिक्विड सोप का इजाफा करें। इस स्प्रे को अपने घर के इर्द गिर्द छिड़क लें। और भी बताऊं, लौंग और लीमू, लीमू पर लौंग या काली मिर्च लगाकर इसको घर के कोनों में रख दें, मक्खियां रुख नहीं करेंगी इंशाअल्लाह करें। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ये प्रोग्राम अगर रिपीट में देखना चाहें तो मदनी चैनल पर भी है, और इसके अलावा दावत इस्लामी का जो सोशल मीडिया फेसबुक पेज है, मदनी चैनल लाइव यूट्यूब पेज है, आप उस पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से अपने सवालात अगर करना चाहें तो जो दिया हुआ नंबर है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप उस नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं। इस्लामी बहनें अपने सवालात जो हैं वो रिटर्न सवालात भेजें, तहरीरी सवालात भेजें। अल्लाह पाक हमें नेक ख़वातीन की सीरत को जानने की, हमें हमारे इस्लामी बहनों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।